امیگریشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ لوگوں نے برطانیہ کا رخ کر لیا۔ شریعت کا جو قانون ہوتا تھا وہ 5 سال ہوتا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس قیام کو بڑھا کے 5 سال سے 10 سال کر دیا۔ جو پرانے لوگ ہیں، فرض کیا کہ ایک بندہ جس کا ابھی 1 مہینہ رہتا ہے 5 سال کمپلیٹ ہونے میں، تو اس کو 5 سال کا جو عرصہ مزید کاٹنا پڑے گا۔ پروگرام میں اب اہم خبر شامل کر لیتے ہیں۔ برطانیہ سے یہ خبر ہے جہاں پر حکومت نے امیگریشن قوانین میں تاریخی تبدیلیوں کا اعلان کرتے ہوئے برطانوی شہریت اور مستقل رہائش کے حصول کے لیے درکار قیام کی مدت کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کی تجویز دی ہے۔ ان تبدیلیوں کو برطانیہ میں نیٹ مائیگریشن کو محدود کرنے اور سٹرکٹ امیگریشن پالیسی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وائٹ پیپر میں مزید سخت اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں، جن میں اوورسیز کیئر ورکر کی بھرتی پر حملہ وار پابندی اور ویزا سپانسر پر مزید شرائط شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات میں برطانیہ میں موجود لاکھوں غیر ملکی باشندے باشمول پاکستانی نژاد کمیونٹی براہ راست متاثر ہوں گے اور خاص طور پر صحت، تعلیم اور سوشل کیئر جیسے شعبے شدید دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ اسی اہم خبر کی تفصیلات جان لیتے ہیں اور اس کے ممکنہ اثرات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں UK سے ہمارے نمائندے سید مجتبیٰ علی شاہ۔ مجتبیٰ، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ اس خبر کی ڈیٹیل سے ہمیں سب سے پہلے تو آپ آگاہ کرتے ہیں، برطانوی حکومت نے امیگریشن کے حوالے سے مزید کون سے نئے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تجاویز ہیں اور کتنے چانسز ہیں کہ ان کو اپنا لیا جائے، ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے؟ جی بالکل، جو برطانیہ جو امیگریشن کنٹرول کرنے کے لیے جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے، اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، جس میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے، جو شریعت کا جو قانون ہوتا تھا وہ 5 سال ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص نے یہاں پر شریعت لینی ہے اور اس کے بعد وہ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا، اس سے پہلے 5 سال اس کو یہاں پر قیام کرنا ضروری ہوتا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس قیام کو بڑھا کے 5 سال سے 10 سال کر دیا۔ اگر کوئی بندہ یا جو بھی شخص ہے کسی بھی ملک کا رہنے والا، اس کے اگر 4 سال بھی ہو چکے ہیں یا 4.5 سال کا عرصہ بھی ہو چکا ہے، تو وہ اس قانون کے مطابق اگلے 5.5 سال یا 5 سال اس کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اسے 10 سال کمپلیٹ کرنے ہوں گے تاکہ وہ اس سے جو برطانیہ کے نئے قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکے۔ اس کی آپ وجوہات، بنیادی وجوہات کیا دیکھتے ہیں اور حکومت کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ چونکہ برطانیہ میں امیگریشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ لوگوں نے برطانیہ کا رخ کر لیا، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے آ چکے ہیں جو برطانیہ میں ڈفرینٹ طریقے سے وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مسائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے اسائلم کلیم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو سب کا قانون تھا سب کے لاگو ہوتا تھا۔ لیکن اب چونکہ برطانیہ نے جب اپنے ملک کے اندر امیگریشن کا بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا رجحان دیکھا، جہاں پر دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں برطانیہ میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جو برٹش ہیں، جو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو برطانیہ کی شہری ہیں، ان کی زندگیوں پہ اثر پڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک نیا قانون متعارف کروا لیا، اس میں یہ بہت ایک لمبا عرصہ انہوں نے جو اناؤنس کیا، جس کی وجہ سے برطانیہ کی حکومت کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے جو امیگریشن ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ بالکل مجتبیٰ، اب مائیگریشن کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ پہلے سوال کے جواب میں بتا رہے تھے کہ جو لوگ پہلے سے ویٹنگ لسٹ میں تھے، یعنی جنہیں 4-4.5 سال ہو چکے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ مزید عرصہ گزرے گا، 5 سال مکمل ہوں گے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ کس طرح سے تعین کیا گیا کہ جو آج کی تاریخ ہے، نئے آنے والوں کے لیے اس قانون کو نافذ کیا جائے، یا اس بارے میں گورنمنٹ کوئی سوچ بچار کر رہی ہے، یا اس پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جن کو 4 یا 4.5 سال مکمل ہو چکے ہیں، جو پہلے سے ہی ویٹنگ لسٹ میں ہیں، ان کو انٹرٹین کیا جائے، ان کو 5 سال کے بعد شہریت دے دی جائے، اور جو نئے لوگ ہیں ان کا اطلاق ہم بعد میں کریں؟ جی بالکل، جو نیا قانون ہے جو 10 سال انہوں نے کر دیا، جو پرانے لوگ ہیں، فرض کیا کہ ایک بندہ جس کا ابھی 1 مہینہ رہتا ہے 5 سال کمپلیٹ ہونے میں، تو اس کو مزید 5 سال اور جو 5 سال کا جو عرصہ مزید کاٹنا پڑے گا، چونکہ جو قانون جو برطانیہ کے جو قانون کے مطابق اور ان کا یہی خیال ہے کہ مجتبیٰ یہ تو پھر لڈو کا 99 والا فگر ہی ہو گیا نا؟ جی لڈو کا 99 والا فگر ہی ہو گیا کہ ڈنگ کھا کے واپس۔ جی بالکل، اس میں یہی ہوگا کہ 10 سال اس کو یہاں پہ قیام کرنا پڑے گا تاکہ وہ برطانیہ کے قوانین سے، برطانیہ کی معیشت سے، برطانیہ کے جو نظام ہے اس سے زیادہ اس کو واقفیت مل سکے، اس کو پتہ ہو کہ 10 سال کے اندر وہ بہت زیادہ چیزیں سیکھ چکا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے 10 سال کا قیام کر لیا، لیکن جو پچھلے جو 5 سال کے عرصے میں جو لوگ جن کا ایک پروسیس چل رہا تھا، وہ بھی اسی قانون کے تحت وہ مزید ان کو ٹائم گزارنا پڑے گا۔
یہ تو بہت ہی لگتا ہے انفارچونیٹ سین ہو گیا مجتبیٰ. تھینک یو سو مچ, آپ نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسکشن کی اور حقائق سے آگاہ کیا ہمیں.